نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين يا رب. ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں سورہ الحجر کی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس کی طرف آپ اپنی نظریں نہ اٹھائیں. کافروں کو جو مال و متاع ملا ہے اس کی طرف ایک ایمان والے نے اس اس کی طرف نظریں نہ اٹھائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر ہمارے من میں اس کے بارے میں خیالات آتے ہیں، پھر ہمارا بھی من کرتا ہے کہ ہمیں بھی وہ سارا کچھ ملے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کافروں کو سمجھو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دولت اور شہرت اور یہ ساری چیزیں دیے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا آپ اپنی نظریں نہ اٹھائیں ان کی طرف اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں. ان کی حالت پر غم بھی مت کھاؤ کہ یہ مان کیوں نہیں رہے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا سب کچھ نوازا ہے پھر بھی یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، کیوں انکار کر رہے ہیں. اور اور کہا اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ دو کام تو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی نظریں نہ اٹھائے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کی طرف، اور ان کی حالت پر غم بھی مت کھاؤ. اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھو. کرنا کیا ہے؟ جو ہم مسلمان ہیں ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہنا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا استعمال کے لیے دیا ہے نا، لیکن دنیا میں کھونا نہیں ہے. اور جو لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو چیزیں ملی ہے اس کی طرف نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھنا ہے، بلکہ ہم کو اپنے آپ کو کس کے ساتھ رکھنا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کے ساتھ عاجزی کرنا ہے. اپنے بازو جو ہے مومنوں کے لیے، آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، تو ہم اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ جبکہ اگر آپ دیکھو یوزولی ہم اس طرح سوچتے نہیں ہے نا. ہم ایک کوئی ایمان والا ہم سے ملا تو اس کے لیے اپنے کندھے جھکا دینا، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کو اپنے کندھے جھکانا ہے ایک ایمان والے کے. کندھے جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کے ساتھ بہت پیار سے اور نرمی سے عاجزی سے رسپیکٹ کے ساتھ اس کو عزت دیتے ہوئے پولائٹلی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اس کی مہمان نوازی، اس سے مل کر خوش ہونا، اس کو سلام کرنا، اس کی مدد کرنا. اس طرح کا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے ایمان والوں کے ساتھ. جب آپ سسم کو کہا کہ ان کے لیے بازو جھکائے رکھو، تو ہمارے لیے تو پھر اور زیادہ ضروری ہے نا یہ چیز کہ ہم کریں، آپ سسم کی سنت کو فالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی ہر آیت پر عمل کیا اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا. آپ دیکھیے اللہ کے نزدیک کس کی رسپیکٹ ہے؟ ایمان والوں کی. اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ایمان والوں سے. کافروں کو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کا اگر دے بھی دیا ہے نا، مال دولت پاور وغیرہ، لیکن اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ کے پاس ان کے لیے کوئی عزت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ صاف صاف خبریں پہنچانا، بتانا، لوگوں کو الرٹ کرنا، خبردار کرنا کہ دیکھو سدھر جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ جہنم کے آگ میں جھونکے جاؤ گے. تو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے بچو. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو بچاؤ. اوکے. اور ایسا ہی عذاب
ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا. اوکے، تو یہاں پر اصل میں اس کے دو مفہوم آتے ہیں. ایک قسمیں کھانے والوں کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ جو دوسرا نا تقسیم کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے. اوکے، یہاں پہ کیونکہ یہ ورڈ کا نا المقتسمین، اس کا دو میننگ آتا ہے. ایک قسم کے میننگ میں آتا ہے اور ایک تقسیم کرنے کے میننگ میں آتا ہے. تو جب تقسیم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کفار مکہ نے کیا کیا کہ قرآن کی تقسیم کی. انہوں نے کسی حصے کو کہا کہ یہ شاعری ہے، کسی حصے کو کہا کہ جادو جادو ہے، کسی حصے کو کہا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اوکے، تو انہوں نے قرآن کے حصے بنا دیے. اسی طرح آپ دیکھیے جو یہودی ہے، کرسچنز ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ چیزوں کو کتاب کی جو ان کے پاس تورات انجیل ہے، کچھ چیزوں کو مانا، کچھ چیزوں کو نہیں مانا. انہوں نے اس طرح سے انہوں نے حصے کیے. کچھ چیزوں کو انہوں نے بدل ڈالا، اس طرح سے انہوں نے حصے کیے. پھر آپ دیکھیے سبحان اللہ، یعنی کہ قرآن کو پورے کا پورا ماننا ہے نا. یہ نہیں کہ تھوڑا مان لیے جو اپنے فائدے کا ہے اور باقی کا چھوڑ دیے. ایسا نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کو پورا پورا ماننا ہے. قرآن کے حصے نہیں بنا سکتے ہیں، اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہم. قرآن کو یہ نہیں کہ ہاں ڈیوائیڈ کر کے کہ یہ والا جیسے بس اتنا ہی قرآن میں پڑھوں گی، باقی قرآن مجھے پڑھنے کی ضرورت. ایسا نہیں کر سکتے. پورا قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. پورا قرآن پڑھنا ہے اور پورے قرآن پہ جتنا ہو سکے، مطلب ہماری پوری کوشش کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس قرآن کے مطابق زندگی جینا ہے. ہم اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ یہ والا حصہ اچھا لگ رہا ہے قرآن کا تو اس پر تو میں عمل کر لوں گی، یہ والا حصہ مشکل لگ رہا ہے تو اسے تو میں چھوڑ دوں گی. ایسا نہیں کر سکتے. اوکے، ہم قرآن کو حصوں میں نہیں بانٹ سکتے. یہاں پہ اللہ نے کیا بتایا کہ ایسا عذاب، ایسا ہی عذاب سے جسے ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن کو پارا پارا کر دیا. تو جیسے یہود اور عیسائی جو تھے، ان کے پاس جو ان کی جو کتاب نازل ہوئی اس کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ بانٹ دیا تھا، حصوں میں بانٹ دیا تھا. چینج کرنا، کچھ کو ماننا، کچھ کو نہیں ماننا، اس طرح سے. اوکے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیں گے اس کو، مطلب قرآن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی کتاب قرآن جو ہے، اگر اس کو لیں گے تو پھر جیسے کہ قرآن کے کچھ حصوں کو ماننا، قرآن کے کچھ حصوں کو نہ ماننا، یہ آ جائے گا. تو ان کے لیے عذاب ہے. ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے. چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ضرور حساب لے گا، ضرور سوال کرے گا، سب کے سب سے سوال کرے گا. اللہ نے کیا کہا؟ آپ کے رب کی قسم. اللہ خود کی قسم کھا رہے. اللہ تعالیٰ، اللہ خود اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے. اما کانو یعملون، چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دو اور مشرکین سے بے رخی برتو، اعراض کریں. اوکے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قرآن کو کھول کر سنا دیجیے. اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد میں آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب نبوت ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رازداری سے قرآن پہنچا رہے تھے. اوپنلی نہیں پہنچا رہے تھے قرآن. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے احکام اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ حکم جو بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی قرآن سنانے لگے، اوپنلی تبلیغ کرنے لگے. اور اس کے بعد میں مطلب کسی کا مطلب یہ نہیں فکر کرنا ہے کہ اب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم پہ مشکلات آئیں گی. سچ بولنے سے پھر آپ دیکھیے سبحان اللہ، احتیاط اپنی جگہ کرنا ہے کہ جہاں پر اس چیز کا ڈر ہو کہ فتنہ اور بڑھ جائے گا تو وہاں پہ ہم احتیاط کریں گے. اوکے، لیکن ساتھ ہی ساتھ احتیاط کے ساتھ ساتھ ہم کو تبلیغ روکنا نہیں ہے کبھی.
اگر اگر ہو سکے چپکے چپکے کرنا ہے تو چپکے چپکے کریں گے. اگر حالات ایسے کہ چپکے چپکے تبلیغ کرنا پڑے تو چپکے چپکے کریں گے. اگر یہاں مطلب اگر کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ اوپنلی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم اوپنلی کریں حالات کے حساب سے. لیکن تبلیغ کبھی روکنا نہیں ہے, کبھی بند نہیں کرنا. اوکے. بلا شبہ ہم ٹھٹا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہے. اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ اب جب قرآن کی تبلیغ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. کن کے خلاف؟ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں, چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے. کون لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کی تبلیغ کرنے والے کا؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں, شرک کرتے ہیں. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, آپ کا دل تنگ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے آپ کو. تو آپ دیکھیے جب دین کی تبلیغ ہم کریں گے نا تو ہمیں راستوں پہ ہمارے پھول نہیں بچھائے جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے. کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جب دین کی تبلیغ کی تو لوگوں نے, سارے ہی لوگوں نے ان کو ویلکم کیا, سارے ہی لوگوں نے ان کی تبلیغ کو پسند کیا, ان کو پسند کیا. ایسا نہیں ہوا, اور ایسا ضروری بھی نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کی مرضی ہے. جب دین کی تبلیغ کرتے ہیں ہم تو اس راستے میں تکلیفیں آتی ہیں. کچھ کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے, کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے. کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہ خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ دوست بن جاتے ہیں, کچھ لوگ دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ تو ہے. اس آپ دیکھیے ہم انسان ہیں, ہمیں تو انسان ہونے کے ناطے ہمیں ایموشنلی ہم کو تکلیف تو ہوگی, لوگوں کے جو لوگ برا رویہ کریں گے ہمیں تکلیف ہوگی, لیکن اسی پر صبر کرنا. آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. تو جب لوگ ہمیں اس طرح ستائیں, جب ہم تبلیغ کریں اور لوگ ہمارا مذاق اڑائیں اور اس سے ہمیں تکلیف ہو, تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا رشتہ رب سے مضبوط کرنا ہے. غم کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ جب ہمیں مشکل پیش آ رہی ہو تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنا ہے, حمد کرنا ہے, یعنی سبحان اللہ, الحمد للہ, یہ پڑھنا ہے. آپ دیکھیے تسبیح کرنے سے کیا ہوتا ہے, جتنا اللہ کو یاد کریں گے, جتنا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا, اتنا ہمارا غم, دکھ, تکلیف یہ دور ہوگی. ہمارا جو سینے میں جو تنگی ہوتی ہے نا, کیونکہ یہاں پہ یضیق صدرک کی بات آئی نا, کہ تمہارا جو سینہ ہے وہ تنگ ہوتا ہے. وہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان غم میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے. تو پریشانی اور غم سے نجات پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا سولوشن اللہ نے بتایا کہ آپ جو ہے تسبیح اور حمد کرو اپنے رب کی. تو اس سے سکون ملتا ہے انسان کو, کیونکہ انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. اسے سکون, اللہ تعالیٰ سکون طاری کرتا ہے اس پر. اور سجدہ گزاروں میں ہو جائے, مطلب سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے, یعنی باجماعت نماز پڑھنے والوں میں کے ساتھ نماز پڑھیں. اور آپ دیکھیں نماز بھی کیا ہے؟ سکون کے لیے ہے نا, آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ سن کے لیے کیا تھا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. تو نماز سے مشکل میں کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھنا ہے, اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے, اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. یعنی موت تک, چاہے پوری دنیا مل کے روکنے کی کوشش کرے, رکنا نہیں, موت تک عبادت کرنا ہے, یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین کیا ہے یہاں؟ یقین سے مراد موت. موت کے وقت تو ہر کسی کو یقین ہو جائے گا نا کہ کون صحیح ہے کون غلط, کیونکہ موت کے فرشتے جب آتے ہیں, اچھوں کے لیے اچھے آتے ہیں, بروں کے لیے برے آتے ہیں, تبھی سمجھ میں آ جاتا ہے. انسان کی قیامت اس کے موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اللہ نے آپ سے کو حکم دیا کہ تم موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے کتنے لوگ مانے کتنے نہیں مانے, اپنا کام کرتے جانا ہے, بس اپنا پیغام پہنچانا, اپنا کام. لوگ مانتے نہیں مانتے وہ اللہ کا کام ہے, وہ دیکھنا, ان کا حساب لینا, ان کو ہدایت دینا نہیں دینا, یہ سب اللہ کا کام ہے. تو تبلیغ کے بعد میں ہم تو انسان ہیں, ہم کو کوئی باتیں سنائے گا, تکلیف تو ہوگی. اس پر کیا کرنا ہے؟ بس تسبیح کرو, حمد کرو, نمازیں پڑھو, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہو, ایمان والوں کے لیے اپنے کندھے جھکاؤ, مل جل کر نیکیوں کے کام کرو, برائیوں سے روکو, اور موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. یہ ہے کام کرنے کا. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیے اگلا سورہ انشاءاللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ نحل. انشاءاللہ آپ دیکھیے اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر آنے والا ہے. تو انشاءاللہ
آپ لوگ نعمتوں کا لسٹ بنانا شروع کیجئے جو اللہ نے اس سورے میں بتایا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے انشاءاللہ. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو، یعنی جلد بازی میں مت مانگو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ کا جو حکم ہے نا، ہر حکم کے لیے وقت مقرر، اور وہ جب وقت آئے گا تب وہ چیز ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہ بھی ایک قیامت کے قریب ہونے کی نشانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. سبحان اللہ. تو قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں بتائیں گے، کچھ چھوٹی نشانیاں، کچھ بڑی نشانیاں، جو انسان کے لیے مطلب ایک طریقے سے اس کے لیے یاد دہانی ہے کہ اب قیامت اور قریب آ رہی. تو اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو. وہ پاک اور ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اوکے. اللہ تعالی، اللہ پاک ہے ہر عیب سے. جو مشرک لگاتے ہیں اللہ کو، جو مشرک اللہ کے بارے میں جو غلط گمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی کمی سے، نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ بلند ہے اپنے مخلوق سے، اور ہر اس باطل معبود سے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، اور افعال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے. اس کی بلندی کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں کوئی. اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو کیا پہنچے گا؟ باقی سب کو تو اللہ نے بنایا نا. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتہ نازل کرتا ہے. اللہ کی مرضی، جس کی طرف چاہے وحی بھیجے. تو اللہ نے انبیاء کو چنا اور ان کی طرف وحی بھیجا. لیکن اس دور کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے ان پہ کیوں وحی بھیجی. تو اب آپ بتاؤ، وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. جو لوگ سوال کر رہے کہ ان پر کیوں وحی بھیجا، ہم پہ کیوں نہیں بھیجا، کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجا، تو ہم تھوڑی اللہ کو کچھ حکم دے سکتے ہیں. اللہ کا حکم ہم کو ماننا ہو. وہ خالق ہے، خالق سے سوال نہیں کیا جاتا، خالق سوال کرے گا ہم سے. اللہ مخلوق سے سوال کرے گا، وہ سوال کیا نہیں جاتا ہے، وہ سوال کرتا ہے. لیکن انسان بھول جاتا ہے نا. انسان جب اعتراض کرتا ہے نا اللہ کے فیصلوں پر، اسے لگتا ہے کہ وہ سامنے والے انسان پہ اعتراض کر رہا ہے کہ ان کو کیوں ملا. کیونکہ کسی کو نعمت ملتی ہے تو انسان کے دل میں آتا ہے کہ اس کو کیوں ملا. لیکن اصل میں وہ اعتراض اللہ کے حکم پہ کر رہا ہے، وہ تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہے. اسے اللہ کا حکم نہیں پسند آ رہا، اسے اللہ کے حکم میں شکوہ ہے. تو کیا ہم ایک انسان مخلوق ہوتے ہوئے یہ جرت کر سکتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرے، اللہ کے فیصلوں پر میں عیب نکالے، اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہو؟ کیا ایک مخلوق کے لیے جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں. ہم انسانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ایسا رویہ اختیار کریں. لیکن آپ دیکھیے کفار مکہ، یہودی، یہ لوگ سب اعتراض کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتہ نازل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ نے کیوں نبی چنے، کیوں ان پر وحی نازل کی؟ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اوکے. لہٰذا تم مجھی سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں، ڈرنا بھی عبادت ہے. یہاں پہ اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، صرف اسی سے ڈرو. اس سے ڈرنا، اس کا تقوی اختیار کرنا عبادت ہے. اگر یہ کسی اور کے لیے کریں گے تو شرک ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا، اور وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. آپ دیکھیں، کیا اللہ کے سوا ہے کوئی اور جو آسمان اور زمین جیسی چیز پیدا کر سکے؟ اور اس نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیے. اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا. اب آپ دیکھیں، انسان خود اپنے پاس اپنی طرف دیکھے نا کہ وہ کیا چیز تھا. کیا اس کا کوئی ذکر تھا؟
کیا اسے کوئی جانتا تھا؟ کیا اس کا کوئی وجود تھا؟ نہیں نا. کس نے دیا اسے وجود؟ کس نے اسے پیدا کیا؟ کس نے اسے نطفے سے کس نے تخلیق کیا اس کی؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے نطفے سے پیدا کرتا ہے اور وہ جیتا جاگتا انسان بڑا جب ہوتا ہے تو یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ذرا کیا بڑا ہو گیا. اللہ نے اسے پال پوس کے مطلب اس کو پورا اس کو نشو نما کیا. اللہ نے اس کو ذرے سے کمال تک پہنچایا. اس کی ایک ایک رگ رگ میں خون پہنچایا، غذا پہنچائی، انرجی دی اسے، ہے نا. تو انسان کھڑے ہو کے جھگڑا کرنے لگا کہ اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک ہی کی کیسے عبادت کریں ہم لوگ؟ صرف ایک ہی کی کیوں عبادت کریں؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے بھی یا نہیں؟ اور ہم اللہ کی کیوں مانے؟ اللہ نے ایسا حکم کیوں اتارا؟ اللہ نے ان کو نبی کیوں بنایا؟ ہم انسان جھگڑالو، کھلا کھلا جھگڑالو ہو گیا. مطلب انسان اپنی حقیقت بھول گیا کہ کیا تھا انسان، ایک نطفہ. اب کیا اللہ نے اس کو ذرا طاقت کیا دے دیا، جوانی کیا دے دیا، ذرا مال دولت کیا دے دیا، ذرا عقل کیا دے دیا اللہ نے، ذرا اختیار کیا دے دیا اللہ نے، تو کھڑے ہو کے جھگڑا کرنے لگا. ہم اللہ کے ہی خلاف. مطلب جس نے اسے پیدا کیا اسی سے جھگڑا کر رہے، اسی کو ماننے کو تیار نہیں. بولو کتنا نادان ہے انسان. سوچنے کی بات ہے نا. کس سے جھگڑا کر رہا ہے؟ جس نے اسے پیدا کیا. کس کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے؟ جس نے اسے پیدا کیا اس کے بارے میں. سبحان اللہ. اور اس نے چوپائے بھی پیدا کیے. اب آپ دیکھیں انسان کو تو اصل میں چاہیے نا کہ وہ شکر گزاری کرے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسمان بنایا، زمین بنایا، ہمیں نطفے سے پیدا کیا. تو اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا چاہیے، شکر گزار بننا چاہیے. اور اس نے چوپائے بھی پیدا کیے، ڈومیسٹک اینیملس جیسے ہوتے. اوکے. تو ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر فائدہ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. اب آپ دیکھیے یہ جو ہم سویٹر پہنتے ہیں تو کہاں سے آتا ہے؟ اون کہاں سے آتا ہے؟ بکری میں سے نا. جو بھیڑ بکری ہوتے ہیں اون، اون والی بکری آپ نے دیکھا ہوگا نا. پھر لیدر کے جیکٹس آتے ہیں تو لیدر کہاں سے آتا ہے؟ اللہ نے چوپائے بنائے. تو ہم کو گرمی کے لیے آپ دیکھیں یہ کپڑے ملتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن انسان شکر ادا کرتا ہے؟ ٹھنڈی میں گرم کپڑے پہن کے شکر ادا کرتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ان سے کیا کیا فائدے اٹھا رہا ہے انسان. گرم کپڑے بھی پہنتا ہے، پھر اس کے بعد میں بہت سارے فائدے ہیں ان پہ سواری کرتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے. ہم پھر ان کو ہل چلانے کے لیے استعمال کرتا ہے، پھر ایسے راستوں پر جانے کے لیے استعمال کرتا ہے جہاں پہ اس کو خود جانا مشکل ہوتا ہے، جیسے پہاڑوں وغیرہ ہے نا. پہاڑوں پہ جب انسان جاتے ہیں تو وہاں پہ گاڑی بھی نہیں جاتی. کچھ زمین پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر گاڑی نہیں جا سکتی، تو وہاں پہ اللہ نے ایسے جانور رکھے. آپ کبھی ٹھنڈی کے علاقے میں گئے ہوں گے نا، تو وہاں پہ ایک جانور ہے، اس کا نام ہے یاک. یاک کو دیکھا ہے؟ ایک دم ایسے بہت موٹا ہٹا کھٹا اور بہت سارے بالوں والا وہ جانور ہوتا ہے. گائے بھینس نہیں ہوتا لیکن تھوڑا مطلب ویسے ہی ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو پہاڑی ٹھنڈ علاقوں میں لوگ اس کا دودھ اور اس کا جو اس کے اوپر سواری کرنا، تعجب ہوتا ہے. اس جانور کو آپ دیکھو گے تعجب کرو تو کیسا جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کتنا یونیک. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے اللہ نے کہیں پر گھوڑے، ہمارے لیے گھوڑے استعمال کے لیے دیے، کہیں پر گدھے استعمال ہوتے ہیں، کہیں پر بیل استعمال ہوتا ہے، کہیں پر گائے استعمال ہوتی ہے، کہیں پر کھچر ہوتا ہے نا کھچر، اور پھر کہیں پر آپ دیکھیے یاک جیسا جو اینیمل ہے. کہیں پر ریگستان ہے تو وہاں پہ اونٹ ہے جہاں پہ گاڑی بھی نہیں جا سکتی. آپ دیکھیں گاڑی کو جانے کے لیے ریگستان میں روڈ بنانا پڑے گا، تو ہر جگہ تو روڈ نہیں بنا سکتے، لیکن اونٹ تو کہیں بھی جا سکتا ہے ریگستان میں، اس کو تو روڈ کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں ان کی کھال بھی استعمال کرتے ہیں، ہے نا.
उससे टेंट बनते हैं, आप देखिए उनके जो लेदर होते हैं ना, लेदर से टेंट्स बनते हैं, और उनका गोश्त भी खाते हैं, उससे भी फायदा उठाते हैं। कितने फायदे, अल्लाह ने एक जानवर को हमारी खिदमत के लिए पैदा किया। और वो जानवर का पावर कितना है, हॉर्स का पावर कितना होता है, हॉर्स पावर सुना होगा ना आपने। एक घोड़े के अंदर इतना पावर अल्लाह ने रखा है, लेकिन उस घोड़े को काबू काबू में किसके दिया, इंसान के। इंसान उस घोड़े को लगाम लगा के काबू करता है। गाय भैंस, इनमें कितना पावर है, क्या हमारे पास उतनी ताकत है? हमारे पास उतनी ताकत नहीं जितनी ताकत अल्लाह ने उन जानवरों में रखे है। लेकिन उन जानवरों को अल्लाह ने हमारा फर्माबरदार बनाया, मुसख्खर किया हमारे लिए, कंट्रोल में दिया हमारे, कि हम उनको ताबे में कर सकते हैं, हम उनको काबू कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनसे काम ले सकते हैं, है ना। कुछ जानवर होते हैं ना, वो तेल निकालने के काम होते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। और पहले जब तेल निकलता था ना, तो आज भी लोग निकालते हैं, जानवरों को यूज करते हैं तेल निकालने के लिए। सुभान अल्लाह, हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इतना ताकतवर जानवर, अगर वो, उसका अगर दिमाग अगर घूम जाए ना, तो इंसान को पटक के रख दे, रौंद के रख दे, इंसान उसके आगे कुछ कर ना सके। लेकिन अल्लाह ताला उस जानवर को हमारे ताबे कर दिए। कितना एहसान है हम पर अल्लाह का। और उनमें तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है। अब आप देखिए, जिसके पास जितने जानवर होते हैं ना, एक खूबसूरती का मंजर होता है, कि इंसान जब उस जानवर को देखता है उसको बहुत खूबसूरत लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और खास करके जब है ना जानवर चर के शाम के वक्त वापस घर लौट रहे होते हैं, जब सुबह सवेरे वो जानवर निकल के चरने के लिए जा रहे होते हैं, तो इतना खूबसूरत मंजर वो होता है। वो भी अल्लाह की नेमत है। वो खूबसूरती जो हमारे आंखों को अच्छी लगती है ना, वो भी अल्लाह की नेमत है। जब हम आसमान में देखते हैं तो सितारे खूबसूरत लगते हैं, आसमान खूबसूरत लगता है, वो उड़ते हुए परिंदे खूबसूरत लगते हैं, वो जाने वाले जानवर और वो आने वाले जानवर खूबसूरत लगते हैं। ये सब क्या है, ये हमारी खिदमत के लिए है, ये नेमत है। और उनमें तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है, जब तुम उन्हें शाम को चरा कर लाते हो और सुबह चराने ले जाते हो, और वो तुम्हारे बोझ उठाकर उन शहरों तक ले जाते हैं जहां तुम जिस्मानी मुशक्कत के बगैर नहीं पहुंच पाते थे। बेशक तुम्हारा रब बड़ा शफकत वाला, बहुत रहम वाला है। और उसने घोड़े खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो, और जीनत के लिए उन्हें पैदा किया, खूबसूरती के लिए भी पैदा किया अल्लाह ने। मतलब इस्तेमाल के लिए भी और खूबसूरती के लिए भी। और वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। अब आप देखिए, उस जमाने में जब कुरान नाजिल हुआ था, लोगों को नहीं मालूम था कि मोटर बाइक आएगी, एरोप्लेन्स आएंगे, है ना, गाड़ियां आएंगी, रेसर कार्स आएंगे। पता था लोगों को, अल्लाह ने कहा। और वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। और सीधी राह अल्लाह ही पर जा पहुंचती है। आप देखिए, हर सीधी राह जो है ना, सीधी राह जो है, सीधी राह एक ही है। ओके, एक ही सीधी राह है, और वो अल्लाह तक लेके जाती है। बाकी जितने भी रास्ते हैं ना, वो भटकने वाले रास्ते, शैतान के रास्ते हैं, गुमराही के रास्ते हैं, वो अल्लाह तक नहीं जाते। और वो सीधा रास्ता क्या है, कुरान और सुन्नत, इस्लाम। और बाज राहें उनमें से टेढ़ी है। ओके, एक ही रास्ता सीधा रास्ता है, दीन इस्लाम। बाकी जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो आ, कुफ्र के रास्ते हो, शिर्क के रास्ते हो, ईसाइयत, और जितने भी इजम्स है ना, ओके, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, और पॉलिथिज्म, ओके, और जितने भी इजम्स है, और जितने भी जैसे पर्शियंस होते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, जोरास्ट्रियंस होते हैं ना। तो जितने भी इजम्स होते हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, और जितने भी इस्लाम के अलावा जितने भी इजम्स है ना, वो सब क्या है, उनमें से कुछ राहें जो है, क्या है, उनमें से राहें टेढ़ी है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको हिदायत देता। सिर्फ एक ही सीधा रास्ता है, वो दीन इस्लाम, बाकी सारे रास्ते टेढ़े। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया, उसी ने
اسی سے پینا ہے اور اسی سے درخت اگتے ہیں. اب آپ دیکھیے پانی کس چیزوں میں پانی استعمال ہوتا ہے. پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، خود کے لیے بھی، کپڑوں کے لیے بھی، برتن کے لیے بھی، ہے نا، سارے گھر صاف کرنے کے لیے. پھر جانور بھی پانی پیتے ہیں، ہے نا. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے درختوں کو پانی دیا جاتا ہے، بغیر پانی کے درخت نہیں اگ سکتے. جن میں سے تم جانور چراتے ہو، جیسے گھاس اگتا ہے نا، اور ہمارے کھانے کے لیے اگتا ہے، جانوروں کے کھانے کے لیے اگتا ہے، اس سب کے لیے پانی لگتا ہے. تو وہ سارا پانی کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتا ہے. اور اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. پانی ایک ہی، لیکن پھل الگ الگ. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. آپ دیکھیے کوئی پھل ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھل ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے، کوئی پھل ہوتا ہے، کوئی چیز اگتی ہے جیسے کریلا، وہی پانی سے اگتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. مختلف ذائقے، پانی سیم. اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند. رات دن سورج چاند ہماری کی خدمت میں لگا دیا اللہ نے، اور تمام تارے بھی اسی کے حکم سے پابند ہے. بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں، بہت ساری نشانیاں، اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی. اب آپ دیکھیں اللہ نے زمین میں رنگ رکھے ہیں، رنگ برنگی فروٹس، رنگ برنگی ویجیٹیبلز، ہے نا، سبزی پھل رنگ برنگا. اتنا رنگ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایون جانور بھی رنگ برنگی ہے نا، زمین بھی رنگ برنگی زمین ہے، انسان بھی رنگ برنگی ہے. ہاں، تو اللہ نے اتنے رنگ رکھے ہیں، اتنے رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور اتنے رنگ کے درخت ہوتے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو اتنا رنگ رنگ رکھا ہے اللہ نے، تو اس سے کتنی دنیا خوش رنگ ہے نا. لیکن آپ دیکھیے سبحان اللہ، اگر رنگ نہیں ہوتا تو، ہر چیز کالی ہوتی تو، ہر چیز سفید ہوتی تو کتنا عجیب لگتا ہے. لیکن اللہ نے رنگ رکھا، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے زمین کے الگ الگ رنگ، اور اسی طرح ہر کسی کا مزاج بھی الگ ہے. آپ دیکھیے ہر رنگ کے لوگ ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہیں. اور وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا. اب آپ دیکھیے سمندر میں اتنی بڑی کشتی، اتنا ٹنوں ٹن سامان لے کے چلتی ہے. آپ کو پتا ہے نا میجورٹی آف سامان، یہ جو بزنس چل رہا ہے لوگوں کا، وہ کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چلا رہا ہے کشتیاں، اس پہ ڈیپینڈ ہے. ورنہ بزنس ٹھپ پڑ جائیں گے لوگوں کے. اور وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے ترو تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو. اور اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہے، اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. ہم کرتے ہیں اتنی شکر؟ ہم بازار میں جاتے سیدھا چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا. تو چائنا سے مال کیسے آتا ہے؟ ایروپلین سے تھوڑی آتا ہے ہمیشہ، کشتیوں سے آتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں نا، میڈ ان ہیئر اینڈ میڈ ان دیر، کہاں سے آ رہی ہے چیزیں؟ کشتیوں پہ لد کے آ رہی ہیں. کون لے کر آ رہا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہی. کشتیاں اللہ کے حکم سے چل رہی. یہ موتیوں کے ہار ہم پہنتے، کہاں سے آ رہی ہے موتی؟ مچھلیاں کھاتے، کہاں سے آ رہے مچھلیاں؟ سب اللہ کی طرف سے. اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے، گاڑ دیے پہاڑ. کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں لے کر جھکنا پڑے. آپ دیکھیں کسی بھی چیز پہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ جھکنے لگتی ہے نا، ادھر ادھر ڈلکنے لگتی ہے. اللہ نے زمین پہ پہاڑ گاڑے تاکہ زمین ڈلکے نہ، ہیلے نہ، سٹیبل رہے، تاکہ ہم آرام سے کام کاج کر سکے. اور نہریں بنائے اللہ نے زمین میں. کس نے بنایا نہر؟ آپ سوچو پہاڑ کی چوٹی سے شروع ہوتا ہے ندی. پہاڑ کی چوٹی، تعجب ہوتا ہے کہ مطلب اتنی اونچائی پہ سے پانی نکل کیسے رہا ہے، وہ بھی صاف پانی. ہاں، ایک دم پیور، صاف، چمکتا.
انپولوٹیڈ، بالکل اس میں ذرا بھی پولوشن نہیں، اور ایسا نکلتا ہے نا، اتنا زیادہ تعداد میں وہ نکلتا ہے پانی پہاڑ کی چوٹی سے کہ تعجب ہوتا ہے کہ کیسے، مطلب وہ پانی کہاں پہ اسٹور تھا۔ اب آپ دیکھو، ہم کو اگر زمین سے پانی نکالنا ہے تو پہلے ہم کو بور ویل بنانا پڑتا ہے، اس میں کتنی محنت لگتی ہے، کتنا کھودنا پڑتا ہے، کتنا اندر تک اس کی کھدائی کرنی پڑتی ہے، پھر اس میں پمپ لگانا پڑتا ہے، پھر اس پمپ کو پریس کریں گے تو پانی اوپر آتا ہے۔ اب وہ جو پہاڑ کی چوٹی سے جو ندی نکل رہی ہے وہ کیسے نکل رہی ہے؟ وہ پانی کون پمپ کر رہا ہے؟ وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں۔ حیرت کی بات ہے نا، میٹھا پانی، صاف پانی، جو ہمارے پینے کے، ہمارے کھیتیوں کے کام آتا ہے، ہمارے جانوروں کے کام آتا ہے، ہماری صفائیوں کے کام آتا ہے، نہریں، اور ان کے لیے راستے بھی بنائے، اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اچھا، زمین میں خود بھی راستے ہیں۔ آپ دیکھیے، اس سے پہلے کہ انسان روڈ بنا تھا، اللہ نے زمین کو راستوں کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر آپ کہیں کسی پہاڑی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، کھیتی ہوتی ہے، اس کھیتی میں نا روڈ نہیں ہوتا ہے لیکن راستہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو گے اس طرف گھاس، اس طرف گھاس، بیچ کی گھاس جو ہے نا اگتی نہیں، جس راستے پہ انسان چل کے جاتا ہے وہاں کی گھاس نہیں اگی ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دیگر نشانیاں بنائی، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں، تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں کمپس نہیں ہوتا تھا، تو پھر راستہ کیسے معلوم پڑتا تھا لوگوں کو کہ ہم ایسٹ جا رہے ہیں، کہ ویسٹ جا رہے ہیں، کہ نارتھ جا رہے ہیں، کہ ساؤتھ جا رہے ہیں؟ ستارہ دیکھ کر ان کو پتا ہوتا تھا کہ ایک ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے نارتھ سٹار، وہ ہمیشہ نا نارتھ میں ہی نظر آتا ہے، نارتھ یعنی شمال۔ اوکے، تو مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، تو تو اب وہ ستارے کو دیکھ کر نا، کشتی میں سمندر کے بیچ میں، آپ سوچو سمندر کے بیچ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کس طرف جا رہا، تو وہ ستارہ دیکھ کے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ادھر گئے تو نارتھ ہے، ادھر گئے تو ساؤتھ ہے۔ تو اللہ نے ستارے راستہ بتانے کے لیے اور دیگر نشانیاں بنائی، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے، اب یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر کیسے تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے جھکتے ہو، کسی اور سے مانگتے ہو جیسا اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے ویسا توکل کرتے ہو، ویسی محبت کرتے ہو جیسا اللہ سے کرنا چاہیے، کسی اور سے ویسا ڈرتے ہو جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور کی ویسی عبادت کرتے ہو جیسے اللہ کی کرنی چاہیے؟ کیسے کر سکتے ہو؟ سب کچھ تو اللہ نے بنایا نا تمہارے لیے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، جبکہ وہ خود تخلیق کیے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بت ہیں ان کو کون بناتا ہے؟ خود انسان ان کو تراش کے بناتا ہے، اور خود اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کسی کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ کب ان کو اٹھائے گا اور حساب کتاب لے گا؟ اللہ کب یہ پتھروں کے جو بت ہے ان کو کب دوبارہ اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا کافروں کے ساتھ؟ کیا ان کو معلوم ہے؟ کیا ان کو معلوم ہے کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیے، سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جن کی کرسچنز عبادت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز بولیں گے کہ اللہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، میں نہیں جانتا تھا، تو تو ہی جانتا تھا، تجھے سب کچھ پتا ہے، میں جب نہیں تھا وہاں ان کے بیچ میں تب انہوں نے کیا کیا یہ تجھے پتا، مجھے تو نہیں پتا۔ سوچو، اللہ نے کیا کہا؟ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔
اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اتنا مطلب قرآن ہے اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے باوجود اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں سمجھنا چاہتا، پھر بھی شرک کیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کون کرتا ہے؟ تکبر، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اللہ اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں، بالکل نہیں پسند کرتا۔ جو اتنا سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے نا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قیامت کی قیامت میں دیکھی جائے گی، قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا دیکھو گے اس وقت؟ جو بھی دیکھنا ہے آج ہی دیکھ لو اور اپنے آپ کو سدھار لو۔ اس وقت دیکھنے کے لیے صرف تمہارے اعمال رہیں گے اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ کیا دیکھیں گے اس وقت؟ جس کو یقین نہیں ہوتا ہے نا وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ قرآن کس سے کہانیوں کی کتاب ہے، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں۔ جو لوگ ایسا بولتے ہیں قرآن کے بارے میں، یہ تو پہلے کے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، قیامت کے روز وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ اور کس کے بوجھ اٹھائیں گے؟ خود کے گناہ کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، جن کو ان لوگوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا نا ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، ان کا بھی گناہ ہوگا ان کو۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا نا، تو جو گمراہ ہوا اس کو تو گناہ ملنے والا ہی ہے، جنہوں نے گمراہ کیا ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا، ان کو گمراہ کرنے کا۔ سبحان اللہ، جان لو برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں، برا بوجھ ہے، خود کے بھٹکنے کا بھی بوجھ، دوسروں کو بھٹکانے کا بھی بوجھ۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ آرام سے بغیر علم کے کچھ بھی کسی کو بھی بول سکتے ہیں۔ آج مجھے نا میرے جو ہیلپر ہے وہ لوگ بتا رہے تھے، جو مجھے مدد کرنے کے لیے آتے ہیں میرے گھر میں، تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ رات کو جب تہجد پڑھیں گے نا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنے کا، پیچھے مڑ کے دیکھے نا تو گئے کام سے۔ میں بولی ابھی یہ کیا بات ہے، نئی بات۔ تو کتنے لوگ ڈر کے مارے تہجد نہیں پڑھتے، تہجد میں اٹھیں گے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے مڑ کے دیکھے تو گئے کام سے۔ پھر اس کے بعد میں اور کیا بولتے ہیں؟ پھر میں نے کہا اچھا ایسی باتیں بولتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں تہجد فرض نمازوں کے بعد میں سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز، اور اس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کے بولتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا تو میں اس کو بخش دوں، ہے نا؟ اب کیا ڈرا کے رکھا ہے لوگوں کو؟ پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا ورنہ گئے کام سے۔ کیا بات ہوئی؟ پھر اس کے بعد میں کہے کہ اگر 40 دن تم نے تہجد کی نماز پڑھی تو کچھ ہو جائے گا، کچھ تو کہا ان لوگوں نے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بڑی عجیب اور اٹپٹی بات، ایک دم اٹپٹی بات۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ بغیر علم کے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ آپ دیکھیے جو لوگ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو دین کے راستے سے روک رہے اور گمراہ کر رہے نا، جنہوں نے کیا ان کے اوپر بھی گناہ آئے گا، اور جو ان لوگوں کی باتوں میں آ کے ان کو فالو کر رہے نا آنکھ بند کر کے، ان پہ بھی گناہ آئے گا۔ جو لوگ سمجھ رہے نا ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جو ہمیں بول رہے ہیں ہم تو ان کی سن کے کر رہے تو صرف ان کو گناہ ہوگا، ہم کو گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بغیر علم کے بھٹکنے والوں کو بھی گناہ ہوگا اور جو لوگ بھٹکا رہے ان کو بھی گناہ ہوگا، دونوں کو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے دیا ہے نا علم حاصل کرو نا۔ کس نے روکا ہے آپ کو علم حاصل کرنے سے؟ کون منع کیا آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے؟ قرآن ہے، سنت ہے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، پھر کیوں نہیں علم حاصل کرتے؟ کیوں نہیں وقت نکالتے؟ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے تو کتنا محنت کرتے ہو، کتنا قربانی دیتے ہو، دن رات ایک کرتے ہو۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیے وہ علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آپ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہو کہ
جو مولوی ہمیں گمراہ اگر کرے گا تو پھر اسی کو گناہ ہوگا، ہمیں گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. جو مولوی گمراہ کرے گا اس کو بھی گناہ ہوگا اور تم کو بھی گناہ ہوگا. تم گمراہ کیوں ہوئے؟ وہ گمراہ کیا تو تم گمراہ کیوں ہوئے؟ تم علم کیوں نہیں حاصل کیے؟ اللہ نے تمہیں عقل کیوں دی تھی؟ آنکھ کان دل کیوں دیے تھے؟ دنیا کے معاملے میں تو تم ایسا نہیں کرتے ہو. دنیا کے معاملے میں تو تم ایسا نہیں سوچتے ہو کہ ضرورت نہیں ہے پڑھائی لکھائی کی، ضرورت نہیں ہے کمانے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی. دنیا کے معاملے میں تو ایسا نہیں سوچتے ہیں، صرف دین کے معاملے میں ایسا سوچتے ہیں نا. ہم؟ دنیا کے معاملے میں اگر بچے کو میتھس نہیں آئے گا، میتھس ٹیچر لگائیں گے، ٹیوشن بھیجیں گے. اتنی فکر دنیا کی. جب آخرت کا سوال آتا ہے تب کوئی فکر نہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو چلو قرآن اور سنت میں پڑھ کے دیکھتے ہیں، چلو عالم سے، صحیح عالم سے پوچھتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں اور کچھ ان کے بوجھ بھی ہوں جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار کا انتقال ہوا تھا، تو جب میت کو لے کر چلے گئے تو عورتیں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو ایک عورت نے کہا کہ بہن بہت دھیان سے رہنا، ابھی نا 40 دن روح نا گھر میں بھٹکے گی، گھر میں رہے گی، 40 دن کے لیے روح گھر میں رہے گی. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو میں نے کہا آپ نے اس کو قرآن میں پڑھا ہے کہ سنت میں پڑھا ہے؟ بولی نہیں نہیں یہ میں نے سنا ہے. ارے بھائی اگر صرف سنا ہے تو آپ کیوں آگے پہنچا رہے ہو؟ پہلے چیک کرو نا قرآن اور سنت میں کہ اللہ نے ایسا بتایا ہے کہ 40 دن کے لیے روح گھر میں رہتی ہے انتقال کے بعد میں. سبحان اللہ، مطلب کچھ بھی بولتے ہیں لوگ، کچھ بھی. اصل دین جانتے ہی نہیں ہے مسلمان، بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈراتے رہتے ہیں. اب وہ گھر کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا سبحان اللہ بچے ڈر رہے کہ اچھا ان کی روح رہے گی ابھی ادھر بیٹھی ہوگی، ادھر بیٹھی ہوگی، ادھر کھڑی ہوگی، ہمیں دیکھ رہی ہوگی، ہمیں سن رہی ہوگی. بچے پریشان، بڑے بھی پریشان. سبحان اللہ. لیکن اگر ہم ان کو بولیں گے نا آؤ دین کا علم سیکھو، آؤ صحیح باتیں سیکھو کہ اللہ نے کیا بتایا، روح قبض ہونے کے بعد میں کہاں لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے معاملہ، حدیثوں میں بتایا گیا ہے نا. اللہ نے ہم کو اتنا خوبصورت دین ملا ہے ماشاءاللہ کہ دوسرے لوگ قیامت کے روز ترسیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اور ہم مسلمان اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، قرآن سنت سب کچھ ہوتے ہوئے، ہم پڑھنا نہیں چاہ رہے، ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے، اور ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو کافر لوگ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کہاں سے آئی؟ کس کلچر سے آئی؟ یہ کافروں کی باتیں. وہ لوگ یہ سب بولتے ہیں، ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہے نا ان کے مطابق. ان کی روحیں اصل میں تو بھٹکتی نہیں رہتی ہے، چاہے کافر ہو یا مومن. ایک بار جس کا انتقال ہو گیا وہ چلا گیا برزخ میں، اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا بھٹکنے کے لیے. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ایک بار جس کی روح قبض کر لیتا نا اسے واپس دنیا میں نہیں بھیجتا، وہ برزخ میں رہتے ہیں. اب ان کو ڈائریکٹ اس کے بعد میں قیامت کے روز حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر وہاں سے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن آپ دیکھیے نان مسلمز کیا بولتے ہیں، جنات، وہ لوگ تو جنات کو بھی نہیں مانتا، وہ لوگ تو سبحان اللہ جو بھی ہے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے میری بہنوں، جو لوگ بغیر علم کے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، سب کا بوجھ اٹھائیں گے. اور بہت برا ہے جو وہ اٹھاتے ہیں. تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا. اللہ نے کیا کیا؟ جڑ سے اکھاڑ کے ان کے مکر کو پھینکا، اور چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی. جب اللہ نے جڑ سے ان کی عمارت، جو جھوٹے عقیدے کی، جھوٹی باتوں کی جو ان کی عمارتیں ہیں نا، یہ سب نا خیالی پلاؤ کے محل بناتے نا، تو اللہ تعالیٰ اور ان کے جو مکر اور ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، پلاننگ سب کدھر ہوتی ہے؟ تھاٹس میں نا.
پھر اس کے لیے کوششیں کرتے. تو اللہ کیا کرتا ہے, ان کی ان ساری عمارتوں کو بنیادوں سے آ لیا, چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے, سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرف سے عذاب آ سکتا. پھر یوم قیامت اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے. وہ لوگ کہیں گے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا, اوکے, وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک آج کا دن کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی کا ہے. کون لوگ بولیں گے؟ جن کے پاس علم. آپ دیکھیں علم والے بولیں گے قیامت کے روز کہ آج تو کافر گیا کام سے, آج ان کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے, جن کے پاس دین کا علم تھا دنیا میں, ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ اور وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے, تو وہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے. اب فرشتے جب کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کیا بولیں گے وہ لوگ؟ دو بات بولیں گے. ایک تو بولیں گے کہ ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں, ہم ابھی مسلمان ہو گئے, اوکے. کیا کریں گے؟ فرسٹ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ, اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے. دوسرا کیا کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے, ہم تو برا عمل کرتے ہی نہیں تھے. فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں, بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے. اس وقت ان کی وہ عاجزی کچھ کام نہیں آنے والی, اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا کچھ بھی کام نہیں آنے والا. اسلام قبول کرنا, ایمان لانا کچھ کام نہیں آئے گا. اور اس وقت جو وہ لوگ جھوٹ بولیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وہ بھی کام نہیں آنے والا, کیونکہ اللہ کو سب پتا ہے نا کہ وہ کیا عمل کر کے آئے. چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, اس میں ہمیشہ رہو گے, سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر. جب ایک تقوی والے سے, جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے, اللہ کی محبت ہے جس کے اندر, جو اللہ کو مانتے ہیں اور بہت بہت سوچ سمجھ کے ڈر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ اللہ نے کیا نازل کیا, اللہ نے کیا نازل, قرآن اور سنت, وہ کیا کہتے ہیں خیر ہی خیر. اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے نا وہ صرف اچھا ہی نازل کیا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دار آخرت تو یقیناً بہترین ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان کے بارے میں, جو لوگ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں نا کہ اللہ نے صرف خیر اتارا ہے, تو اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھا دے گا اور آخرت میں بھی اچھا دے گا. دنیا میں ان کے لیے دنیا میں حسنہ ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر جنت میں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے جنت ہے, دنیا میں بھی اچھا ملے گا, آخرت میں بھی اچھا, یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں وہ ان میں داخل ہوں گے, ان کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو. اب آپ دیکھیں فرق, دیکھیے کافر کا روح قبض ہو رہا ہے تو کافر سلام کر رہا ہے, لیکن اس کے سلام کا کچھ فائدہ نہیں, اوکے. کافر عاجزی کر رہا ہے. جب ایک متقی کی روح قبض ہو رہی ہے تو فرشتے اس کو سلام کر رہے, سلام علیکم, اس کو خوشخبری دے رہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے. وہ کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے جن پر عذاب آئے, اوکے. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. پھر انہوں نے جو کیا تھا اس کے برے نتائج انہیں پہنچے, اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جس کا مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب نے ان کو گھیرا, کیونکہ جب انبیاء کہتے تھے کہ دیکھو سدھر جاؤ ورنہ عذاب آئے گا, تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, اسی عذاب نے ان کو گھیرا. اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ تمہارے باپ دادا ہی, اوکے. اب آپ دیکھو اللہ پہ بلیم کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے, کسی اور کی عبادت نہ کرتے. اب اللہ کی ڈھیل کو یہ لوگ کیا سمجھ رہے؟ اللہ کی پسند سمجھ رہے. اللہ کی ڈھیل کو اللہ کی پسند مت سمجھو. اللہ کی ڈھیل کیوں آتی ہے؟ تاکہ اچانک پکڑ کرنے کے لیے,
تاکہ گمراہ انسان اور گمراہ ہو جائے اور اسے اور زیادہ بڑا سزا دیا جائے۔ اور دوسرا وجہ کیا ہوتا ہے اللہ کی ڈھیل کا؟ اللہ موقع دیتا ہے رحمت اور شفقت کے ساتھ کہ تو توبہ کر لے انسان، تیرے پاس آج ابھی بھی موقع ہے، اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا کے توبہ کر لے۔ اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ اب آپ دیکھو، اپنے مرضی سے حرام ٹھہراتے تھے حلال چیزوں کو، اور کیا کہتے تھے؟ کیا اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں ایسا کرنے نہ دیتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اب پہلے کے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، پھر بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا نا۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے بچنا یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ کل 9 شرطیں آپ کو پڑھائی تھی نا، یہ آپ دیکھیں ادھر آ رہا ہے وہ شرط۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی، لہٰذا تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، عبرت حاصل کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حرص کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں۔ اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے وہ لوگ بولتے تھے مرنے والا دوبارہ نہیں اٹھے گا، کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے۔ اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تاکہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے۔ اللہ کیوں دوبارہ اٹھائے گا؟ تاکہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ہے نا۔ ابھی مسلمان تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا کیونکہ قرآن اور سنت میں ثابت ہے، کافر کہہ رہے نہیں اٹھائے گا۔ اب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کے فیصلہ کرے گا، بتائے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا، بتائے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا دیکھو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں نا، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، سامنے والا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ اللہ نے قیامت کیوں رکھا ہے؟ قیامت کے روز اللہ بتائے گا اصل میں صحیح کون تھا، اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف کن کہے گا، سب لوگ اٹھ کے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، کون؟ آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم پر ظلم کیا گیا کیونکہ وہ ایمان لے کر آئے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر۔ البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، تو صحابہ کو اللہ نے مدینہ میں اچھا ٹھکانہ دیا، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ علم رکھتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ تو صحابہ نے کتنا صبر کیا، آپ دیکھیے آج ہم بھی اگر اللہ کے خاطر اگر ہجرت کرنا پڑے ہجرت کریں، اگر ہم صبر سے کام لیں، گناہ سے بچنے پر صبر، نیکی کرنے پر صبر، اور تقدیر کے جو معاملات ہیں اس پر صبر، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، رب پہ بھروسہ۔ ان کو کیوں صبر کرتے تھے آپ؟ کیونکہ ان کو اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ جس کو رب پہ بھروسہ ہوتا ہے نا وہی صبر کر سکتا ہے، ورنہ صبر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے رب پر توکل کرتے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو۔ آپ دیکھیں پچھلے بھی جتنے انبیاء تھے تو وہ مرد ہی تھے نا، نبی جو تھے۔ اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو اہل کتاب سے پوچھو، جن کے پاس اتنے سارے نبی آئے، اتنی ساری کتابیں ہیں، ان کے بھی سارے نبی مرد ہی تھے۔ ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے؟ کیا اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی جی رہے ہیں؟ یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے، پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں؟ جیسے قارون کو کیسے دھسایا اللہ نے، کیسے قوم نوح پر باڑ بھیج کر عذاب بھیجا، کیسے چیخ کا عذاب آیا۔
کیسے اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا، کیسے اللہ نے قوم لوط کو کی بستی کو پورا نیچے سے اٹھا کے الٹا کر کے مار دیا، سبحان اللہ. یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے. ہر گناہ کرنے والا خوف میں جیتا ہے کہ کہیں سے بھی میری پکڑ ہو سکتی ہے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اگر اللہ عذاب دے سکتا ہے، اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے نا، تو وہ اس کی رحمت اور شفقت ہے. کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور اس کے سامنے وہ سب عاجز ہیں، اور آسمان اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. پوری مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتی ہے، پوری مخلوق. تو انسان اور جنات کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا دو الہ مت بناؤ. آپ دیکھیے جب دو بنانا الاؤڈ نہیں ہے تو دو سے زیادہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ بس وہ اکیلا الہ ہے، اللہ ایک ہے. دو الہ مت بناؤ، ہے نا. سب سے مطلب ایک سے دو نہیں کر سکتے تو دو سے زیادہ کیسے کر سکتے؟ اللہ ایک ہے، صرف اس ایک کی عبادت کرو. لہٰذا تم مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت دائمی ہے. کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کی اطاعت دائمی ہے. غیر اللہ کی تو کوئی نافرمانی کا حکم دے، اس کی تو سننا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں. زمین اور آسمان اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اس کی اطاعت دائمی ہے ہمیشہ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ہمیشہ. اوکے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے نا، یہ سانسیں، یہ جان، جو بھی ہے ہر چیز، اوکے، ہر ایک دانا دانا جو ہمارے گھر میں ہم کھاتے ہیں نا، وہ سب اللہ کی نعمت ہے. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم یہ جو چیخ چلا کے پکارتے ہیں نا، کس کو پکارتے؟ اللہ کو ہی پکارتے نا مشکل میں. پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی. چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے. اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ، بغیر جانے، بغیر علم کے ان کے حصے ٹھہرا رہے. اللہ کے علاوہ دوسروں کے حصے ٹھہرا رہے. اللہ کی قسم تم سے تمہارا افترا پردازیوں کا ضرور سوال ہوگا. اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے. وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ. اور ان کے لیے ہے جو چاہیں، اوکے. ان کے لیے جو وہ چاہے. اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ، اب آپ دیکھیے انسان نا کیا کرتا ہے نا، انسان کو جو چاہیے اس کو چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، جو اس کو چاہیے، جو اس کو پسند ہے اس کے لیے. لیکن اللہ کو جو نہیں پسند وہ کرے گا. کتنا غلط ہے نا. اللہ کو نہیں پسند کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. اللہ کو نہیں پسند کہ اللہ کی بیٹیاں، اولاد، بیٹے یہ سب قرار دیا جائے. اللہ کو نہیں پسند، ہے نا. خود کے لیے تو بیٹے چاہیے. خود کے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ بیٹے. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، آپ دیکھیے اللہ نے بیٹی کی پیدائش کو کیا کہا؟ خوشخبری. اوکے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے، بھرا ہوتا ہے، اور اسے شرمندگی ہوتی ہے. شرمندگی کے آر کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. جس کی اسے بشارت دی گئی، یعنی اس کو جو بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. سوچتا ہے کہ کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھوں،
یا اسے مٹی میں دبا دوں، دفن کر دوں، ایسا سوچتا ہے. سبحان اللہ. آگاہ رہو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہے نا. مطلب خود اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور خود کو جب بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو چھپتا پھرتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اسے، اور سوچتا ہے کہ اس کو باقی رکھوں کہ دفناؤں. سبحان اللہ. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب خوب حکمت والا. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ ہر کسی کے گناہ پہ ان کی پکڑ کرنے لگے نا تو زمین پہ ایک جاندار بھی باقی نہ رہے. لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں، نہ موت کا وقت نہ عذاب کا وقت، انسان ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. موت تک اللہ نے موقع دیا ہے، سدھر جاؤ، توبہ کر لو، یہ اس کی رحمت ہے. اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہے کہ ہم تو جنت جائیں گے، شرک کر کے بھی جنت جائیں گے. ہمیں اللہ نے دنیا میں اچھا رکھا ہے نا تو اوپر بھی اچھا ہی دے گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہے کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے، سب سے آگے 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 جائیں گے اور سیدھا آگ میں رسید ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. اللہ کی قسم، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیونکہ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر شرک کیے نا، اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو. اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ اگر لوگ آپس میں جو جھگڑا کر رہے ہیں نا وہ جھگڑا سالو ہو جائے، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ صحیح بات کیا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا. اور ایمان والوں کے لیے تو اس میں زندگی جینے کے لیے راستہ بتایا اللہ نے، ہدایت ہے اس کے اندر، اور اللہ کی رحمت ہے، تاکہ اس پہ چل کے اللہ کی رحمت حاصل کرے، جنت حاصل کرے. اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانی ہے جو سنتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں نازل کی، سب سے بڑی نعمت قرآن، سب سے بڑی نعمت. جس طرح اللہ پانی برسا کے مردہ زمین زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کیوں بھیجا؟ تاکہ مردہ دل زندہ ہو. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، غور و فکر کا سامان ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں، یہ اللہ کی شان دیکھیے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے جس کو ہم پھر پیتے ہیں. پینے والوں کے لیے آسانی سے حلق میں اتر جانے والا. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اتنا پروٹین رکھا، اور اسی سے ہم دہی بناتے ہیں، پنیر بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، مسکے بناتے ہیں، لسیاں بناتے ہیں، چھاچھ بناتے ہیں. پینے والوں کے لیے آسانی. اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشاور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو. اب آپ دیکھیں، کھجور اور انگور سے انسان جب نارملی اگر اس کو یوز کرے تو وہ فائدے مند ہے، لیکن اگر اس کو سڑائے تو وہ نشیور بن جاتا ہے، وہ حرام ہے نا. اللہ نے اس کو حلال بھی رکھا ہے جب صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہو. اگر اس میں نشہ پیدا کریں گے، نشیور چیز اس سے بنائیں گے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں، اور ان میں جو لوگ چھپر بناتا ہے، اوکے، جیسے انگور کے لیے وغیرہ بیل وغیرہ ہوتی ہے، چھت ہوتا ہے جیسے. پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے کھا. اللہ نے کیا کہا شہد کی مکھی کو؟ کہ کہاں کہاں گھر بنا وہ بھی بتایا اللہ نے اس کو. پھر
کہاں سے رس لینا ہے؟ پھل سے، پھول سے رس چوس، پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل، ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا شہد نکلتا ہے پینے کے لیے، انسانوں کے لیے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، جب ہمیں کسی سے لینے کا موقع آئے نا تو ہم نے مدھو مکھی بننا چاہیے، جب ہمیں دینے کا موقع آئے نا تو ہمیں پھول بن جانا چاہیے، وہ پھول جس سے مدھو مکھی رس چوستی۔ اوکے، جب لینے کا موقع ہے، جیسے علم حاصل کرنا ہے، لوگوں میں سے مطلب ہر قسم کے لوگ ہیں نا، اب ہم نے، آپ دیکھیں لوگوں کی اچھائی سے فائدہ اٹھانا، جیسے مدھو مکھی کیا کرتی ہے، پھولوں کے پاس جا کر رس چوستی ہے نا، اور اس میں شفا ہے، آپ دیکھیے۔ اور پھول کیا کرتا ہے، کیا پھول کہیں جاتا ہے؟ پھول کے پاس مدھو مکھی آتی ہے نا، پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، اب مدھو مکھی کو وہ چوسنے دیتا ہے نا، پھول جو ہے مدھو مکھی کو اس سے فائدہ اٹھانے دیتا ہے، تو ہم نے وہ پھول بھی بننا ہے، جب لوگوں کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم نے پھول بن جانا ہے، جب ہمیں لوگوں کی ضرورت بنے تو ہمیں مدھو مکھی بنے۔ تو آپ دیکھیے اس میں بہت نشانی، آپ دیکھیے ایک ہے نا عام مکھی ہوتی ہے، وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، مدھو مکھی کیا کرتی ہے، وہ وہ پاک چیزوں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے وہ کر رہی ہے نا، تسبیح کرتے ہوئے وہ خود بھی تسبیح کر رہی ہے اور شہد بناتی ہے، ایک مدھو مکھی پوری زندگی میں پاؤ چمچ، مشکل سے پاؤ چمچ شہد بنا پاتی ہے، اس میں وہ اپنی جان دے دیتی ہے، پوری زندگی کھپا دیتی ہے اللہ کے اس حکم پر، سبحان اللہ، تاکہ ہمیں، آپ دیکھیں وہ ہماری خدمت کر رہی، اور اس شہد سے ہمیں اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، انسان کو کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ ہمیں چاہے تو بڑھاپے میں، آپ دیکھیں انسان کتنا بے بس ہو جاتا، اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنے رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹانے والے جو ان کے دائمی ہاتھ کے، جو ان کے دائیں ہاتھ کے مالک ہے، یعنی غلام ہے، کہ وہ اس رزق میں برابر ہوں، کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں ہی کے منکر ہے؟ اب آپ دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں کرتا ہے کہ جس کو اس نے نوکر کے طور پہ رکھا ہے اسے اپنے ساتھ اپنی گدی پہ بٹھا کے مالک بنا دے، کرتا ہے کوئی ایسا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میں مالک ہوں تو میرا غلام جیسا میں بولوں ویسا کرے، تو اللہ کے ساتھ مخلوق کو کیسے شریک کر سکتے؟ اللہ مالک ہے نا، تو خود کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہم مالک ہے اور وہ میرا نوکر ہے، یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دونوں برابر میں، لیکن اللہ کے معاملے میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ اور مخلوق برابر نہیں، کیوں شرک کرتے؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے؟ شرک کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہے؟ مطلب ایک مالک اور ایک نوکر دونوں برابر ہے کیا؟ تو تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو 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 شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے،
جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا۔ کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ ایک گونگا اور ایک ایک گونگا اور بہرا، ہم، جس کو کچھ بھی کام کرنے بولو گڑبڑی کر کے آتا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ نے مطلب عدل کا حکم دیتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ کیا کافر اور مومن برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے نا؟ میں انشاءاللہ پونا پارہ تک پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہمارا ایٹ لیسٹ ترجمہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر ہیں، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے۔ اللہ نے ہمارے گھر کس لیے بنائے؟ تاکہ ہمیں وہاں پہ سکون ملے، ہم آرام کر سکے۔ اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر خیمے بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہوئے اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان کی اون سے، اور ان اونٹوں کی پشم سے، پشمینہ کا ہوتا ہے نا، آپ نے پشمینہ سنا ہوگا، ان اونٹوں کی پشم سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائیں۔ مطلب یہ سب چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ٹریولنگ کے لیے، گھر بنانے کے لیے، پہننے کے لیے، کارپیٹس کے لیے، اوکے۔ اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام گار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے۔ آپ کو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اللہ نے کرتے کا بھی ذکر کیا ہے، کرتا پیجامہ کا، اوکے، کہ اللہ نے ہمارے لیے کرتا بنایا، قمیص جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے جو زیرہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے جو تمہاری زرہا، اوکے، ایک تو کرتا وہ ہوتا ہے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں کپڑے کے طور پر، قمیص، اوکے، سلوار قمیص، اور ایک اللہ نے کیا بنایا، جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے نا، وہ اللہ نے بنایا تاکہ جنگ میں ہمیں چوٹ نہ لگے، اوکے، جو لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع ہو جاؤ، تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ پھر اگر وہ پھریں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ اور یاد کرو ہم جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور ان سے توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، یعنی عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، یعنی آج تو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے نا، وہاں ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تب وہ شریک ان کی بات ان کی طرف پھینک ماریں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ جب آخرت میں مشرک اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہی ہے جس کو ہم لوگ تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے تھے وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کی بات کو ان پہ دے ماریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ تو جھوٹے ہو، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی فرما برداری، عاجزی پیش کریں گے، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں قیامت کے روز انسان اللہ کے آگے عاجزی کرے گا، فرما برداری کرے گا، لیکن وہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ہے نا، کیونکہ اس کے وہ جو اس نے جھوٹ گھڑا تھا دنیا میں اللہ کے بارے میں، اس نے جو شرک کیا تھا، وہ سب اس کے جو اس نے جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا تھا وہ سب گم ہو جائیں گے، کوئی اس کی مدد کے لیے وہاں نہیں آئیں گے، سب غائب ہو جائیں گے اس سے۔
تو उस वक्त उसे समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के सिवा तो मुझे कोई बचा ही नहीं सकता है। और उस वक्त उस चीज का एहसास, उस चीज का पछतावा उसे कुछ काम नहीं आएगा। ओके, उस वक्त तो आप देखिए यहाँ दुनिया में जो इस्लाम कबूल कर लिया, यानी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, उसको अपना इस्लाम लाना काम आएगा। यानी कि वो कलमा पढ़े, फिर दीन के मुताबिक वो अमल करे। ये होता है ना मुसलमान होना, कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, जक़ात देना है, रमजान के रोजे रखना है, हज करना है अगर इस्तिताअत हो तो, और जो भी ईमान का तकाजा है उसको पूरा करना है। एक मुसलमान होने के नाते जो कुछ अल्लाह ने कहा है कि तुम ईमान वाले हो तो तुम ये करो और ये मत करो, उस सब का ख्याल रखना है, हलाल हराम का ख्याल रखना है। अल्लाह को नाराज करने वाले काम नहीं करना है, अल्लाह को खुश करने वाले काम करना है। तो आज दुनिया में हम अगर अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह के आगे आजीजी इख्तियार करते हैं, तो वो चीज हमें आखिरत में काम आएगी। लेकिन जो लोग आज दुनिया में आजीजी इख्तियार नहीं कर रहे, अपने आप को बड़ी चीज समझ रहे और अल्लाह का इनकार कर रहे, अल्लाह की बातों का इनकार कर रहे, अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ रहे हैं, तो ऐसा सब कर रहे हैं, कयामत के रोज उनका आजीजी इख्तियार करना उनके कुछ भी काम नहीं आएगा। और जो दुनिया में सोचते थे ना कि कोई हमें बचा लेगा, फलां का दामन पकड़ के तो हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास ईमान और अमले सौले नहीं है तो फिर किसी का दामन भी नहीं पकड़ पाओगे, किसी भी नेक शख्स का भी दामन पकड़ के बच नहीं पाओगे। क्योंकि आप देखिए अल्लाह ने जन्नत के लिए शर्त रख दिए हैं कि आपके पास ईमान और अमले सौले होना चाहिए, तब जाकर अल्लाह ताला किसी को इजाजत देगा कि तुम सिफारिश करो और फलां शख्स के लिए करो, है ना। किसके लिए इजाजत देना है और किसको इजाजत देना है, ये अल्लाह की मर्जी है। ये हमारी मर्जी से नहीं होने वाला है, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। अल्लाह ताला मालिक की यौमिद्दीन है, कयामत के दिन का मालिक है, वहां पे उसी का हुक्म चलने वाला है, उसकी इजाजत के बगैर कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ने, आप देखें यहाँ पे क्या बताया कि वो सब कुछ गुम हो जाएगा जो वो झूठ घड़ते थे अपने मन मर्जी से, अपने गुमान से। जिन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका, हम उन्हें अजाब पर अजाब ज्यादा देंगे। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप देखिए कुफ्र, कुफ्र किसको कहते हैं कि अल्लाह का इनकार करना, चाहे वो दिल से करे, चाहे जबान से करे, चाहे अमल से करे। तो जो अकीदे का कुफ्र होता है ना, तो वो जो शख्स है जो दिल से इनकार कर देता है अल्लाह का या अल्लाह के अहकाम का। समझो अगर एक भी जो फर्ज है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अल्लाह की किसी सिफत का इनकार कर देता है तो भी वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। अगर वो अल्लाह को एक इलाहा नहीं मानता तो भी वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। अगर वो समझो अल्लाह की किसी एक आयत का, जो कुरान की आयतें हैं उसमें से किसी एक आयत का इनकार करता है तो भी वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। अगर कोई एक नबी का इनकार करता है तो भी वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा और वो काफिर हो जाएगा। अगर किसी सुन्नत का, जो मतलब जो सही सुन्नत है, अगर कोई सुन्नत का इनकार करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की किसी सुन्नत का इनकार करते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को हराम करार दिया है वो तो अल्लाह के हुक्म से करार दिया है ना, या किसी चीज को करने का हुक्म दिया है तो अल्लाह के हुक्म से दिया है। अगर कोई समझो नहीं मानेंगे, कहेंगे कि नहीं हम तो सिर्फ कुरान मानेंगे, हम सुन्नत को नहीं मानेंगे, अगर कोई ऐसा कहता है तो फिर वो भी इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए इस्लाम के दायरे से कैसे बाहर होते। एक है ना, एक तो वो है एतकादी काफिर, जो जिसने अल्लाह का इनकार कर दिया दिल से जबान से। और एक वो है कि वो अल्लाह को मान रहा है लेकिन वो अल्लाह की किसी सिफत का, या अल्लाह की रुबूबियत का, या अल्लाह के उलूहियत का, या अल्लाह के अस्मा व सिफात का, या अल्लाह की जात का, या अल्लाह के आ, ये जो अल्लाह ने जिन चीजों पर ईमान लाने के लिए कहा है, जैसे फरिश्ते हैं, रसूल है सारे, अल्लाह की सारी किताबें हैं, कयामत है, कयामत के बारे में जो भी बताया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, तकदीर है। तो अगर इसमें से किसी भी चीज का इनकार करते हैं
تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پھر. یا کسی فرض کا، جیسے نماز فرض ہے، اگر کوئی نماز کا انکار کر دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے نماز فرض ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا. اوکے. جو نماز کو مانے کہ فرض ہے لیکن سستی کرے، کوتاہی کرے، تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوئے گا، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی نماز کا ہی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اسے تو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، فرض ہے ہی نہیں، 5 ٹائم کی نماز فرض نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بولتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نماز تو پڑھ لوں گی 5 ٹائم لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتی، حالانکہ اس پہ فرض ہے زکوٰۃ دینا، اگر اور وہ انکار کر دے کہ میں نہیں مانتی کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، میرے پاس تو صرف سونا ہے، وہ میں نے میری بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہوں، یا میرے آڑے وقت میں کام آئے گا اس لیے رکھی ہوں، میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں زکوٰۃ دینے کے لیے. اب آپ دیکھیے اگر کوئی مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور پھر نہیں دیتا تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ پھر کفر ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہوتا ہے کبیرہ گناہ اور کفر میں. کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر ماننے سے انکار کر دے تو کفر ہو جاتا ہے، اور اگر ماننے کے باوجود عمل نہ کرے تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے فرائض کے معاملے میں یا حلال حرام کے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز دھیان رکھو. اب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا؟ اچھا، اور ایک کفر کا معنی ہوتا ہے کہ ناشکری کرنا. اوکے، ناشکری کے کانٹیکسٹ میں بھی کفر آتا ہے، کہ اللہ نے نعمت دی ہے لیکن اللہ کا مطلب اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ مطلب یہ اللہ نے نہیں، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کیا ہے، جیسے قارون نے کیا تھا کہ یہ میرے علم کے وجہ سے مجھے ملا، اس نے بولا اپنے مال کو. تو اب کیا ہو گیا، اس نے تو کفر کیا نا، اللہ کو ماننے کے بجائے کہ اللہ نے مجھے دیا یہ ماننے کے بجائے اس نے کیا کہا تھا کہ میرے علم کی وجہ سے یہ ملا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ عملی کفر، جس میں انسان ناشکری کرتا ہے کہ یعنی دیا اللہ نے لیکن وہ اس کا کریڈٹ کسی اور کو دے دے کہ نہیں فلاں نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے آگے عاجزی کرنے کے بجائے اور اللہ کے راستے میں وہ نعمت لگانے کے بجائے انسان اگر اس نعمت کا قدر نہ کرے، اس نعمت کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کرے، اس نعمت کو اللہ کے راستے میں نہ لگائے، تو پھر وہ ناشکری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ناشکری بھی گناہ ہوتا ہے، اور کفر تو گناہ ہے ہی ہے جو اعتقادی کفر ہوتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا، جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے. آپ دیکھیں اللہ کے راستے سے روکنا فساد کرنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، اگر ہمارے کسی عمل کے وجہ سے کہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہے، اب کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور اس وجہ سے اگر کوئی اسلام کی طرف آنے سے رک جائے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان تو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہ آئے، اسلام سے دور ہو جائے، تو یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہوتا ہے. اوکے، کیونکہ مسلمان کو تو جھوٹ بولنا الاؤڈ ہی نہیں ہے، مسلمان کو تو کسی کو دھوکہ دینا الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہ تو حرام ہے اسلام میں. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کوئی دین کی طرف آنے سے رک جائے تو وہ اللہ کے راستے سے روکنا ہو گیا. تو یہاں پر تو کافروں کے بارے میں آیا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو، یا اللہ کے کوئی بندے اللہ کی طرف آنے سے رک جائے، تو ہم کو بہت احتیاط کرنا ہے. اللہ نے آگے کیا فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ایک تو ہر امت کے نبی کو بطور گواہ اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، پھر سارے امتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کھڑا کریں گے. وہ قیامت کے دن یہ چیزیں ہونے والی ہے، گواہیاں ہونے والی ہے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے. تو آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس بیسس پہ گواہی دیں گے؟
جبکہ ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں. تو قرآن کے بیسس پر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے یہ ساری چیزیں کہ کون سے نبی کو لوگوں نے کیا جواب دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ کہ آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. تو مسلمانوں کے لیے اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، یعنی زندگی جینے کا راستہ دکھاتی ہے، یہ صحیح غلط کا فرق بتاتی ہے نا، اچھے برے کا فرق، حلال حرام کا فرق، اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. تو راستہ دکھاتی ہے کہ زندگی جینا کیسا ہے. پھر رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت حاصل کرتے ہیں، ایمان لا کر، اس پر عمل کر کے، نیکیاں کر کے، اپنے اندر سے برائیوں کو دور کر کے، اچھے اخلاق اپنا کے، اچھے انسان بن کے. جو اللہ کی توفیق جو ہمیں ملتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اس میں خوشخبری ہے کہ جب ہم اس پر چلیں گے تو اللہ کی توفیق سے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی اللہ کے فضل سے، ہے نا. تو یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، للمسلمین، ہے نا، خوشخبری مسلمانوں کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.